السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آج ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں تجوید، اور تجوید میں ہم سیکھ رہے ہیں مخارج جو کہ ہم نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ مخارج کل 5 ہیں، اور ان میں جو آج پہلا مخرج ہے وہ ہے ہونٹ، یعنی شفاتین۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کیسے ادا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے اس سبق میں۔ تو 3 حروف جو اس میں ہیں وہ نارمل ہیں، اور ایک اس میں سیکھنے والا ہے، تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جو حروف اس سبق میں سیکھیں گے وہ 4 حروف ہیں، اور وہ ہے میم، با، وا، فا۔ میم، با، وا، فا۔ تو سب سے پہلے ہم میم، با اور فا کو سیکھیں گے، اور آخر میں واو کو سیکھیں گے۔ اور ایک آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم تمام حروف جو سیکھ رہے ہیں، حروف تہجی 28 حروف تجوید میں انشاءاللہ، تو یہ سارے حروف ہم زبر کے ساتھ سیکھیں گے۔ تمام حروف کے اوپر زبر لگا کے پڑھیں گے، ایسے نہیں پڑھیں گے میم، با، وا، فا، بلکہ ہم پڑھیں گے میم پہ زبر لگائیں گے اور با پہ زبر، تو ہم سب حروف زبر کے ساتھ پڑھیں گے ما، با، وا، فا، ما، با، وا، فا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہم پہلے سیکھتے ہیں کہ میم کیسے ادا کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کسی بھی کوئی بھی حرف ہو، اگر آپ اس کا مخرج معلوم کرنا چاہیں تو ایک طریقہ تو وہ ہے جو ہم آپ کو تجوید میں سکھا رہے ہیں، اور ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس سے پہلے آپ حمزہ زبر آ، الف زبر آ جس کو آپ کہتے ہیں، کیونکہ الف کا زبر آ جائے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ الف پہ زبر لگا دیجئے آ، اور جس حرف کا آپ نے مخرج معلوم کرنا ہے، مثال ہے میم، تو اس کو ساکن کر دیجئے۔ جیسے اگر آپ نے میم کا مخرج معلوم کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ حمزہ زبر آ لگا دیں تو آپ اس کو پڑھیں ام۔ تو جس جگہ آپ رکیں گے، جہاں آپ کی وہ حرکت رک جائے گی، وہ جس جگہ آپ رکیں گے وہی اس کا مخرج ہوگا۔ جیسے اگر ہم میم کا مخرج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم حمزہ زبر آ کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ میم زبر ام۔ تو یہ جو ہم رکے ہیں وہی اس کا مخرج ہے۔ یہ ہم نے پڑھنا ہے با کا مخرج یا فا کا مثال ہے، تو ہم پڑھیں گے فا کے ساتھ حمزہ فا زبر اف۔ تو ہمارے ہونٹ اور دانت جس پوزیشن میں رکے ہیں وہی اس کا مخرج ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک طریقہ تھا حمزہ کے ساتھ مخرج معلوم کرنے کا۔ تو باقاعدہ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ میم کا مخرج معلوم کرنا ہو اگر کہ میم کیسے ادا ہوتا ہے تو بہت آسان ہے۔ یہ تینوں حروف جو ہم آپ کو ما، با اور فا سکھائیں گے، یہ نیچرلی طور پہ ادا ہونے والے حروف ہیں، ہم روزمرہ اس کو استعمال کرتے ہیں، صرف تھوڑے سے دھیان کی ضرورت ہے تو سیکھتے ہیں۔ ما، جس میم کا جو حرکت کے ساتھ ہم سیکھ رہے ہیں ما، تو اس کا جو مخرج نکلنے کی جگہ ہے، ادا ہونے کی جگہ ہے، وہ ہمارے ہونٹ اور ہونٹوں کا یہ بیرونی حصہ جو خشک حصہ ہے، یہ آپس میں جڑتا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں ما۔ ٹھیک ہے، ما زبر میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ ٹھیک ہے جی۔ من، من، من تنوین کے ساتھ، آسان ہے۔ تو اگر آپ اس کو کسی سورہ میں پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالکی، مالکی، میم جڑتا ہے مالکی۔ ٹھیک ہے، مؤمنین، مؤمنین۔ ٹھیک ہے جی۔ یا اگر آپ سکون میں آتا ہے ان، آپ کا میم، تو ایسے آپ پڑھتے ہیں انعمت، انعمت۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا میم کا مخرج تھا۔ اب آتے ہیں با کی طرف۔ ہمارے ہونٹوں کا اندرونی حصہ جہاں سے میم ادا ہوتا ہے خشک حصے سے، اس کے تھوڑا سا اندر والی طرف یہ جو گیلا حصہ ہے ہونٹوں کا، یہ آپس میں جڑتا ہے۔ اگر آپ
با ادا کریں تو ایک دفعہ چپکتا ہے، چپک کے کھل جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں با با، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی مثال اگر آپ حمزہ کے ساتھ ادا کریں اب اب، کیونکہ حروف کلکلہ اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے اب، ٹھیک ہے جی۔ اب اب حمزہ کے ساتھ، اور زیر زبر کے ساتھ با بی بو، تنوین کے ساتھ بن بن بن، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا بھی مخرج بہت آسان ہے، زیادہ اس پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو حرف ہے وہ ہے فا۔ ترتیب میں تو ما با و فا ہم 4 ہیں، لیکن پہلے یہ آپ کو ایک ہی طرح کے حروف سکھا دیں کہ جن میں اتنی مشکل نہیں ہے، اور وہ حرف فا۔ فا آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے سامنے کے 2 دانت نیچے ہونٹوں کا وہ حصہ جہاں سے با ادا ہوتا ہے، گیلا حصہ، اس کے ساتھ جڑتے ہیں فا، اور پھر منہ کھل جاتا ہے فا۔ اور اس کو حمزہ کے ساتھ اگر آپ ادا کریں تو حمزہ فا زبر اف 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 اف، ٹھیک ہے جی۔ اور حرکات کے ساتھ زیر زبر پیشی کے ساتھ فا فی فو، اور تنوین کے ساتھ فن فن فن، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے وہ 3 حروف ہو گئے کہ جن پہ ہمیں زیادہ زور کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں جو سیکھنے والا حرف ہے وہ ہے وا وا۔ دیکھیں پہلے ہمارے ہونٹ گول ہوتے ہیں، اور گول ہو کے ہم نے اس کو کھولنا ہوتا ہے وا وا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو۔ اگر ہم اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں حمزہ وا زبر او او، منہ گول ہو جاتا ہے، اور حرکات زیر زبر پیش کے ساتھ وا وی وا وی وو وا وی وو، ٹھیک ہے جی۔ تنوین کے ساتھ ون 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 ون۔ اس کی مشق کر لیتے ہیں اگر حمزہ کے ساتھ ہو، جیسے حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں او ہا کے ساتھ او ہا، 3 دفعہ پریکٹس کیجئے۔ اور وا کے اوپر اگر زبر آ جائے وس واس وس واس وس واس، ٹھیک ہے جی۔ اگر زیر آ جاتا ہے واو کے نیچے کیسے پڑھیں گے یو وس ویسو یو وس ویسو یو وس ویسو، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر پیش آئے تو ہم پڑھیں گے وجوہ وجوہ وجوہ۔ منہ کو ہونٹوں کو گول کرنا ہوتا ہے، منہ کو گول کر کے وا، اور کھولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اور امید ہے کہ آپ اس کو سیکھنے میں دلچسپی کا اظہار کریں گے۔ اور تجوید اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کے بارے میں ڈرا دیا ہے آپ لوگوں کو۔ امید ہے کہ اگر آپ روزانہ پریکٹس کریں گے 2 سے 4 منٹ کی، تو انشاءاللہ آپ اس پہ بہت اچھے سے عبور حاصل کر لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔